نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الله، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأزواجك وأصحابك وأولياء أمتك يا سيدي يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے اور جناب پیر سید فضل الدین صاحب گیلانی نور اللہ مرقدہ کی نظر عنایت سے اور محترم جناب قابل صد احترام سید عطاء الحسن شاہ صاحب گیلانی کی اجازت سے آج کی اس بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا ہوئی. مختصر سے جو وقت مجھے دیا گیا میں اس میں حضور سیدنا قطب ربانی محبوب سبحانی حضور غوث الاعظم شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی شفقت علی الخلق پر کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63 پارہ نمبر 19 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور جامع ترمذی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں. اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا: رحمت کرنے والوں پر رحمان رحمت فرماتا ہے. تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا تم پہ رحمت کرے گا. ترجمہ سماعت فرمانے کے بعد اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے بندوں کی پہچان کروانا چاہیے قرآن مجید کے ذریعے تو عباد الرحمن فرمایا، جو کہ اللہ پاک کا ایک نام ہے. اللہ پاک کے دیگر نام بھی ہیں لیکن ان کی طرف منسوب کر کے ذکر نہیں فرمایا. عباد اللہ نہیں فرمایا، عباد الغفار نہیں، عباد الستار نہیں، عباد القہار نہیں. مختصراً عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے عباد الرحمن فرمایا. اس کی مفسرین نے دو وجہ ذکر کی. پہلی وجہ یہ کہ یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جن پر ہر لمحہ اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی رہتی ہے، خاص زندگی میں ہوں یا اس دنیا سے وصال کر کے اپنے مزار اقدس میں چلے جائیں، ہر وقت ہر لمحہ ان پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے. ملا علی قاری لکھتے ہیں: لِأَنَّهُمْ مَنْظُورُونَ بِنَظْرِ الْجَمَالِ، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ نظر جمال سے دیکھتا رہتا ہے، اپنا جمال فرماتا ہے. تو چونکہ ان پر اللہ کی ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس لیے فرمایا عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں. اور دوسری وجہ یہ کہ جب ان پر ہر لمحہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی مخلوق پر ہر لمحہ یہ رحمتیں کرتے رہتے ہیں.
ہر لمحہ رحمتیں کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جب مزار ولی پر جائیں تو وہاں کھڑے ہو کے رب سے عرض کیا کریں کہ مولا جو رحمتیں صاحب مزار پہ نازل کر رہا ہے انہی کے قدموں کے صدقے ہم پر بھی ان کا کچھ حصہ، وہ رحمتوں کا کچھ حصہ ہم پر بھی برسا دے۔ تو پھر لطف آتا ہے، اللہ وہ رحمتیں صاحب مزار کے صدقے عطا کرتا ہے اور بات بن جاتی ہے۔ بہرحال ان دو وجہوں سے اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن فرمایا۔ اب حضور غوث العظم شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقت علی الخلق کو دیکھیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میرے دل میں ساری مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی، ساری مخلوق کی خیر خواہی ڈال دی۔ اس میں انسان نہیں، جانور بھی، چرند و پرند بھی، اور فقط مسلمان نہیں، ہر مذہب والے کی شفقت رحمت اللہ پاک نے حضور غوث العظم کے دل میں سب کے لیے ڈال دی۔ اور اس پر آپ اللہ کی تعریف فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرا سب سے بڑا غم مخلوق کا غم ہے۔ میں ہر وقت غم مخلوق میں رہتا ہوں، اس کی خیرمائی میں رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں تو ہمارے غوث کی کیا شان رحمت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ قبر میں جانے والے سے جب منکر نکیر سوال کریں جواب وہ نہ دے، غوث اعظم چاہتے ہیں کہ میں قبر میں اتر کر اس کی طرف سے جواب عنایت کروں۔ اللہ اکبر، کیا رحمت ہے، کیا رحمت ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جہنم کا ہر دروازہ بند ہو جائے، میرا دل چاہتا ہے کہ جہنم کا دروازہ بند ہو جائے، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جائے، یہ میرا دل چاہتا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ جنت کے سارے دروازے کھلے رہیں تاکہ اللہ کا ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ بات کیوں میں چاہتا ہوں؟ اس لیے چاہتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ نے آپ کی محبت رکھی ہے۔ اللہ آج جو مخلوق خدا ان کے نام پہ مرتی ہے، مٹتی ہے، دراصل یہ اس احسان کا جواب ہے کہ جو احسان آپ فرما رہے ہیں ساری مخلوق پر کہ ہر وقت شفقت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہماری بگڑی کو بنا رہے ہیں، یہ وہ احسان ہے کہ جس کا بدلہ تو ہم دے نہیں سکتے، مگر کچھ نہ کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں، ان کی یاد میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے۔ حضور آپ کی رحمت کا ایک اور عالم بھی ذکر سن لیجیے۔ آپ کی محفل میں اچھا بھی آتا تھا اور برا بھی آتا تھا، نیک بھی آتا تھا، فاسق و فاجر بھی آتے تھے، سارے آپ کی محفل میں آتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور نیک تو آپ کی محفل میں آتے ہیں، سمجھ آتی ہے، یہ برے کیوں آتے ہیں؟ تو جو ہے بڑا خوبصورت جواب حضور غوث العظم کا، اللہ اکبر۔ آپ نے جواب دیا اچھے ہمارے لیے ہیں، اچھے ہمارے لیے ہیں اور بروں کے لیے ہم ہیں۔ اللہ اکبر، بروں کے لیے ہم ہیں۔ اور ایک جواب میں آپ نے فرمایا یہ جتنے بھی فساق و فجار ہیں یہ مریض ہیں اور اللہ نے ہمیں طبیب بنایا ہے، اگر طبیب ہی مریضوں سے نفرت شروع کر دے بھلا کیسے علاج ہوتا ہے؟ ہم تو ان سب کے طبیب ہیں، اس لیے ہم بڑی شفقت سے ان کو دیکھا کرتے ہیں اور ایک نظر سے کبھی کس کا علاج کرتے ہیں کبھی کس کا علاج کرتے ہیں۔ جس پر حضور سیدنا غوث العظم کی نظر پڑتی ہے وہ اگر چوری کا مریض ہے تو کتب بن کے نکلتا ہے، اسی لیے نکلتا ہے کہ آپ بڑی شفقت سے اسے دیکھتے ہیں، اور یہ ملکہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اور عطا بھی مخلوق کے لیے کیا ہے، اور آپ بھی آگے تقسیم کرنے میں بخل نہیں بلکہ فیاضی سے کام لے رہے ہیں تا قیامت لیتے رہیں۔ اور ایک مقام پہ آپ نے فرمایا کہ عارف ولی کے لیے ساری مخلوق کوئی بھی ہے
اولاد کی طرح ہے، عارف اسے اولاد کی طرح دیکھتا ہے۔ جتنی شفقت اور مہربانی والدین اپنی اولاد پہ کرتے ہیں، عارف ولی ساری مخلوق کو اولاد کی طرح دیکھتا ہے اور ہر لمحہ ان پر شفقتیں فرماتا رہتا ہے، ہر لمحہ شفقتیں فرماتا ہے۔ اور الحمدللہ ایک چیل آپ کے ہی جلال سے اس دنیا کو چھوڑ گئی، لیکن جب آپ نے دیکھا تو نظر رحمت فرماتے ہوئے آپ نے اسے زندہ کر دیا، آپ نے اسے زندہ کر دیا۔ یہ آپ کی نظر رحمت تھی اور آپ کی شفقت علی الخلق تھی کہ اس چیل کی موت کو بھی برداشت نہ کر سکے۔ دل نرم ہو گیا کہ میرے جلال کی وجہ سے دوران بیان مجھے ڈسٹرب کر رہی تھی، تو اس کا یہ حال ہو گیا۔ اللہ سے دعا کی، اللہ پاک نے فوراً اس کو زندہ کر دیا۔ یہ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے کہ زندوں کو چاہیں تو مار دیں اور مردوں کو چاہیں تو زندہ کر دیں۔ اور زندے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، جسمانی زندہ اور روحانی زندہ، اور مردے بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، روحانی مردے اور جسمانی مردے۔ اللہ نے ہمارے غوث کو وہ شان عطا کی ہے کہ چاہیں تو روحانی مردے کو زندہ کر دیں اور چاہیں تو جسمانی مردے کو زندہ کر دیں، اور چاہیں تو روحانی زندگی کو بھی موت میں تبدیل کر دیں، اور چاہیں تو جسمانی زندگی کو موت میں۔ علماء نہیں آئے تھے بڑا کچھ ذہن میں رکھ کے کہ ہم حضور غوث اعظم سے سوال کریں گے، وہ روحانی طور پہ زندہ تھے، لیکن جب آپ کی بارگاہ میں سوال کرنے کی نیت سے آئے، آپ نے ایک لمحہ توجہ کر کے روحانی طور پہ مار دیا، کسی کے ذہن میں ایک سطر بھی نہیں رہی۔ جو علماء اپنے آپ کو وقت کا بڑا عالم کہتے تھے، مجدد سمجھتے تھے، ایک نظر سے سب کچھ سلب ہو گیا، پتہ چلا وہ روحانی زندوں کو بھی چاہیں تو مار دیتے ہیں، اور اگر روحانی مردوں کو چاہیں تو ایک نظر سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اور میں حضور سیدنا پیر فضل الدین صاحب، بڑے پیر صاحب، آپ کا بھی ذکر کرتا ہوں بالکل آخری مراحل میں، کہ جو کچھ حضور غوث اعظم کا رویہ تھا مخلوق کے ساتھ، الحمدللہ آپ کی اولاد کا بھی یہی عالم تھا۔ آپ کی مجلس میں مسلمان بھی آتا تھا، سکھ بھی آتے تھے، دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، نیک اور صالح بھی آتے تھے، فاسق و فاجر بھی آتے تھے۔ آپ کی شفقتوں سے کوئی بھی محروم نہیں ہوتا تھا۔ آپ کے در میں جس مذہب کا بھی کوئی شخص ہے، جیسا بھی ہے، اس نے اپنا دامن سوال پھیلایا ہے، آپ نے رب کی عطا سے اس کے دامن کو بھر کے واپس کیا۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کون ہے، کیونکہ آپ کے جد امجد نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کا فیض الحمدللہ۔ اور آپ نے خواب میں ایک دن حضرت مولا علی کو دیکھا، آپ نے عرض کی مجھے کلمہ پڑھائیے، آپ نے اپنی زبان مبارک سے، مولا علی مشکل کشا نے اپنی زبان مبارک سے بابا جی کو کلمہ طیبہ پڑھا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے، کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس در کی نوکری نصیب فرمائے اور اس نوکری پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ اور آپ کی شفقت علی الخلق کو دیکھیں۔ میں جملہ عرض کروں کہ جب قبلہ حاجی صاحب کو آگ میں ڈالا گیا، دشمن کی سازش تھی اور اللہ نے آپ کو بچایا، آپ اس دن سارا دن بغداد کی طرف منہ کر کے کھڑے رہے، سارا دن۔ اور توکل علی اللہ دیکھیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے کہ جب اس نے کہا نا سردار سنگھ نے کہ کوئی سجادہ نشین میرے پاس آئے تو پھر فیصلہ کریں گے کہ وہ گناہگار ہے یا نہیں، مجرم ہے یا نہیں۔ آپ تک، چونکہ آپ ہی اس وقت سجادہ نشین تھے، اس وقت آپ ہی تھے، آپ نے جواب دیا میں اس کے پاس نہیں جاتا، اگر میرا یہ عزیز مجرم ہے تو اس کو جلنے دو، جلنے دو۔ آپ کا بس یہاں تک ہی جملہ ہے، لیکن اگلا جملہ آپ کے دل مبارک میں تھا، وہ ساری مخلوق پہ عیاں ہونا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ اگر یہ مجرم نہیں ہے
ایک یہ کیا ساری کائنات کی آگ لگا دی جائے وہ میرے اس لگتے جگر کو بوسے دے گی، جلائے گی نہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو آل رسول کا پکا اور سچا خادم بنائے۔ اس دور میں آل رسول کا اگر آپ سچا خادم بن جائیں تو ہماری آخرت کی بہتری یقینی ہے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا، مجھے مبالغہ کرنے کی عادت بھی نہیں، بات بالکل سچی ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ مجھے اور آپ سب کو آل رسول کا صدق کے دل سے خادم بنائے۔ یہ آل رسول اللہ والے ہیں جو ان کا نہیں کبھی غوث اعظم کا نہیں ہو سکتا، جو غوث اعظم کا نہیں ہو سکتا وہ مولا علی کا نہیں ہو سکتا، جو مولا علی کا نہیں ہے وہ رسول اللہ کا نہیں ہے، اور جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ کبھی اللہ کا نہیں ہو سکتا۔ لہذا آل رسول کے خادم بن جاؤ، اللہ اس خدمت کے صدقے ہمیں غوث اعظم بھی عطا فرمائیں گے، ہمیں مولا علی بھی عطا فرمائیں گے، اور اللہ پاک ہمیں رسول کریم بھی عطا فرمائیں گے، حسنین کریم بھی عطا فرمائیں گے۔ میری دعا ہے انہی کی نظر عنایت سے ہاتھ اٹھے ہیں اور انہی کی آمین سے بات بنے گی کہ اللہ ہمیں تا زندگی آل رسول کا سچا خادم بنائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو انہی ہستیوں کے ساتھ ہو کر ہم جنت میں جائیں، اور صرف اپنے لیے نہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ ہماری نسل سے پیدا ہونے والے ہر بچہ بچی جو ہو چکے ہیں یا ہوں گے، اللہ سب کو آل رسول کا خادم بنائے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم آل رسول کے خادم بن جائیں۔ اللہ پاک میرا بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔